بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر آخری چیز رہ گئی تھی کہ وہ جو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خود کو ایمان والا کہتے ہیں اور ایمان والا ہونے کے باوجود وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو ان کا ایمان کتنا برا ہے کہ یہ کام کرنے کا انہیں حکم دے رہا ہے۔ تو وہ بے ایمان تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ ایمان والے ہوتے تو یہ سارا ڈرامہ نہ کرتے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کن تم مومن، اگر تم سچے ہو، مومن ہو، تو تمہیں ایمان کتنا ہی برا ہے۔ بما کما بہا کما زعیم تم، جیسا کہ تم نے خود کو گمان کیا ہے۔ المانا، اس کی معنی کیا ہے کہ لس تم بے مومنین، یعنی تم مومن نہیں ہو۔ کیوں مومن نہیں ہو؟ لأن الایمان لا یأمر بعبادت العجل، کیونکہ جو ایمان ہے وہ بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ والمراد آباؤہم، اور اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں، کیونکہ بچڑے کی پوجا، بچڑے کی عبادت انہوں نے نہیں کی تھی جو حضور کے زمانے میں یہودی تھے، بلکہ ان کے بڑوں نے کی تھی، تو اس سے مراد ان کے بڑے آباء و اجداد ہیں۔ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْرَاةِ، تو تمہارے بڑے بھی تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، اسی طرح تم بھی تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو۔ وقد کذبتم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، حالانکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتے ہو، حضور کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ ایمان تو والایمان بها، تورات پر ایمان یہ حضور کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا، تو تم پھر بھی یہ چیز کرتے ہو، تو گویا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والے ہوتے تو حضور کی تکذیب نہ کرتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، حالانکہ در حقیقت میں تم مومن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی۔ آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہودیوں نے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر تھوڑے ہی دن۔ پیچھے بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ 40 دن ہم جہنم میں اس لیے رہیں گے کیونکہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو وہی 40 دن ہمیں اللہ تعالی جہنم میں رکھے گا، جہنم میں عذاب دے گا، پھر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اس بات کی تردید کے بارے میں آگے والی آیات آ رہی ہیں، تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنت ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ہے، اگر تمہارے لیے جنت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص طور پر،
من دون الناس سے لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں کو جنت نہیں ملے گی، خاص طور پر تم یہودیوں کے لیے جنت ہے، تو کیا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کہ تمہیں یقین ہے، تمہیں گارنٹی ہے ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے، تو تمنا کرو کہ ہمیں موت ہے، پھر موت آ جائے تو مرنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تمہیں جنت ملے گی، 40 دن جہنم میں رہو گے پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ٹھیک ہے، کل کے بعد لہم نکالا، یعنی ان یہودیوں کو اے محبوب فرما دیجیے۔ دار الاخرت کی مراد بتائی، یعنی الجنہ، الدار الاخرت سے مراد جنت ہے۔ غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا، خالصتاً، خاصتاً آسان معنی بیان کرنا، اور من دون الناس کما زعمتم، کما زعمتم، جس طرح تم گمان کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ لوگوں کو جنت نہیں ملے گی، ہمیں ہی ملے گی۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ پیچھے جو یہ میں نے وضاحت کی تھی نا، یہ پیچھے والی آیت کی جو کل ہم نے پڑھا تھا، اس کے اندر غرض مفسر وہی ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے ان کنتم صادقین کے بعد کہتے ہیں تعلق بتمنی الشرطان، تمنا کے ساتھ دو طرح کی شرطیں ہیں، فتمنا الموت، یہ جو تمنا والی ہے، خواہش والی ہے چیز ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دو شرطیں ہیں۔ دوسری علا ان الاول قید فی الثانی، جو پہلی چیز ہے وہ دوسری میں قید ہے، یعنی دو شرطیں ہیں، پہلی جو شرط ہے وہ دوسری میں قید ہے، یعنی دوسری کے لیے وہ پہلی چیز قید بن رہی ہے۔ اس کی آگے وضاحت کریں، کہتے ہیں اے ان صدقتم فی زعمکم ان انہا لکم ومن انہا لکم، اگر تم سچے ہو اپنے گمان میں کہ وہ جنت تمہارے لیے ہے، اگر تم سچے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے، تو ومن کان لہو یعسرها وموصل الیہا الموت، تو وہ چیز جو وہاں تک اثر انداز کرے گی، یعنی جو تمہیں وہاں تک لے جائے گی، وہاں پہنچائے گی، الموصل الیہا، جہاں جو تمہیں وہاں تک پہنچائے گی، جو وہاں تک تمہیں اثر لے لے کر دے گی، مؤثر بنائے گی، وہ کون سی چیز ہے، الموت، موت ہے، تو فتمنو، تو تم موت کی تمنا کرو، مرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا، زندہ رہو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اس لیے مرو پھر جنت میں جاؤ، پھر اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ تو جو دوسری چیز تھی وہ قید ہے، قیدن فی الثانی، پہلی چیز دوسری میں قید ہے، یعنی اگر تمہارے لیے جنت ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ اس کے اندر جو غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، آیت کی وضاحت کرنا اس کے اندر غرض مفسر ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں
لن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، وہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجا۔ یہ بھی صحیح ترجمہ، یہاں اس کا ترجمہ یہ کریں بما قدمت ایدیہم، کہ جو ان کے ہاتھوں نے کیا، اس سبب سے، اس وجہ سے وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے ہاتھوں نے کیا کیا؟ من کفرہم بالنبی المستلزم لکذبہم، یعنی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انکار کرنا، کا کفر کرنا، یہ ان کے کذب کو مستلزم ہے۔ یعنی جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو وہ یقیناً بندہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ تو انہوں نے حضور کا کفر کیا، حضور کا انکار کیا، تو گویا کہ وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹے ہونے کی وجہ سے اب وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ظالموں سے کیا مراد ہے؟ الکافرین فیجازیہم، اللہ تعالیٰ ظالموں کو یعنی کافروں کو خوب جاننے والا ہے تو انہیں جزا دے گا۔ تو غرض مفسر ہوگا ظالمین کی مراد بیان کرنا اور ان کو جزا دینے کا بیان۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ ضرور پائیں گے ان کو، یا قسم ہے کہ آپ ان کو ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص آپ ان لوگوں کو پاؤ گے زندہ رہنے پر۔ وہ چاہیں گے کہ ہم زندہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے، تو زندگی پر، حیاتی پر، زندہ رہنے پر وہ سب سے زیادہ حریص ہوں گے۔ کون؟ یہودی۔ اور ان لوگوں سے بھی حریص ہوں گے احرس من الذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی جو مشرکین ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ وہ حریص ہوں گے زندگی پر۔ مشرکین وہ لوگ یہاں پر مراد ہے، آگے اس کا بیان بھی آ رہا ہے، کہ جنہوں نے بعثت کا انکار کیا کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، وہ بھی اتنے زیادہ حریص نہیں ہیں جتنے زیادہ حریص یہ ہوں گے اپنی زندگی پر۔ تو ولا تجدن کے اندر جو لام ہے، یہ لام قسم ہے، اور احرس یہ محذوف نکالا ہے، قرض مفسر ہوگا محذوف نکالنا۔ اب مشرکین اشرکو کون لوگ مراد ہیں؟ کہتے ہیں المنکرین للبعث علیہا لعلمہم بأن مسیرہم النار دون المشرکین لانکارہم لہو، بعثت کا انکار کرنے والوں سے بڑھ کر یہ حریص ہوں گے علیہا زندگی پر۔ علیہا کے اندر ہا ضمیر سے مراد حیات، منکرین بعث مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے لوگوں سے بڑھ کر یہ زندگی پر حریص ہیں۔ کون؟ یہودی۔
کیوں؟ لعلمہم بان مسیرہم النار، کیونکہ یہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان مسیرہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم میں، نہ کہ مشرکین، کیونکہ مشرکین لانکارہم لہو، کیونکہ مشرکین نے تو اس کا انکار کر دیا ہے نا کہ ہم نہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، نہ جہنم میں جائیں گے، ان کا یہ تصور کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا ہے، تو وہ حریص نہیں ہوں گے زندگی پر، برخلاف ان لوگوں کے، یہ حریص اس لیے ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو ان کو مرنے کا، جہنم میں جانے کا کیا ہے، یقین ہے کہ ہم مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اس لیے یہ کیا ہوں گے، کیا ہے، اپنی زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ تو غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ مشرکین سے زیادہ حریص ہونے کی وجہ بیان کرنا ہے، کہ مشرکین سے زیادہ حریص کیوں ہیں، تو وہ وجہ بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ آگے کہتے ہیں یودو احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال کا ہو جائے، لو یعمر، کہ وہ 1000 سال کا ہو جائے۔ تو یہ ودو کے بعد نکالا، یہ تمنا، تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے، مودت کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تمنا بھی یہی ہوتا ہے، چاہنا، تو غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ جی، اب آگے یہ جو لو آیا ہے نا، اس لو کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لو، لو مصدریتن بے معنی ان، یہ لو مصدریہ ہے، ان کی معنی میں ہے، یعنی جس طرح ان ما بعد سے مل کر یہ تعویل، مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ ایک جملے کا جز بنتا ہے، اسی طرح لو ما بعد سے مل کر یہ جملے کا جز بنے گا۔ لو مصدریت بمعنی ان، لو مصدریہ ہے، ان کی معنی میں ہے، وہی بصلتها فی تعویل مصدر، یہ لو اپنے صلے سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول یودو، یودو کا مفعول ہے۔ لو یہ ان کی معنی میں کہہ لیں، ان کہہ لیں اس کو، یعمر فعل، اور الف سنہ یہ سارا مل کر یہ بنے گا مصدر ہوگا، پھر مصدر ہو کر یہ یودو کا مفعول بھی بنے گا، اور احدہم یہ اس کا فاعل بنے گا، اور یود فعل، فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا نحوی تحقیق کرنا، لو کی نحوی تحقیق بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ وما ہوا بمزحزہ، اور نہیں ہے ان کو نکالنے والا، وما ہوا بمزحزہ، نہیں ہے ان کو نکالنے والا، من العذاب ان یعمر، ان کی عمر کا بڑھنا، ان کی عمر کا بڑھنا، یا عمر کا بڑھنا ان کو عذاب سے نکالنے والا نہیں ہے، مزحزح کا مطلب ہے نکالنے والا، دور کرنے والا، بچانے والا، کہ ان کی عمر بڑی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کبھی تو کبھی نہ کبھی تو مریں گے نا، چاہے 1000 سال ہو، چاہے 2000 سال ہو، بالآخر وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو وما ہوا کے بعد نکلا احدہم، یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی بچانے والا نہیں ہے،
مانا ان کی بتائیں یعنی مب مبعدہ، دور کرنے والا، ان میں سے کسی کو بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ غرض مفسر وہی ہوگا، آسان معنی بیان کرنا۔ من العذاب، عذاب سے، یعنی النار، جہنم سے۔ تو مراد بیان کرنا عذاب تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے مراد، عذاب سے مراد نار ہے، جہنم ہے۔ غرض مفسر مراد بیان کرنا۔ یعمر، ان کی عمر کا بڑھنا۔ فاعل مزحزحی، مزحزحی کا فاعل ہے، یعنی تعمیر ہو، یعنی ان کی عمر کا بڑھنا، یہ ان کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ تو یہاں پر بھی ان مصدریہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر انہوں نے تعمیر مصدر نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان مصدریہ کی وجہ سے یہ مصدر بن جاتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بالیاء والتاء، یا کے ساتھ بھی ہے، تا کے ساتھ بھی ہے۔ یعملون، تعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ فیجازیہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر قرات بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر پھر آگے پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔